الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، نبی رحمت پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو کسی کے زیادہ بیٹے ہوں اس وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، یا اس کے پاس بڑا مال ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے یہ بڑا مالدار تھا اس کی بخشش کر دو۔ ہاں، اگر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں لگا دے، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ میں آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم سب اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ راتوں رات مالا مال ہو جائے، ہمارے پاس مال آ جائے، ہم زیادہ مال والے ہو جائیں۔ لیکن میرے دوستو بھائیو، دیکھیں مال کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں، اب توجہ سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اللہ نے ان پر کتاب بھی اتاری ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کو راستے میں ایک آدمی ملا، کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو جھوٹ بولنا نہیں۔ نبیوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا وہ سارے سچے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ۔ تو نبیوں کے ساتھ جھوٹا بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کانا دجال کیسے نبی ہو گیا؟ وہ تو بہت بڑا کذاب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، گھر میں سچ بولتا ہے، گلی میں سچ بولتا ہے، دکان پر سچ بولتا ہے، خرید و فروخت کرتے وقت سچ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں تک اس کا مرتبہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بات ہر جگہ پہ سچ کرتا ہے، اور لوگ پتہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بندہ جب بھی بات کرتا ہے سچی کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، گھر میں بولتا ہے، دکان پر بولتا ہے، چیز لیتے وقت بولتا ہے، آتے جاتے جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، جب بھی بات کریں تو کیا کریں؟ سچی کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ کی تلقین کرتے تھے، اور فرمایا اللہ بھی سچوں کے ساتھ ہے، اللہ بھی سچوں کے ساتھ ہے، اور جھوٹے کے ساتھ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان تو دھوکہ ہے، اور جو نیک لوگوں کے ساتھ مل گیا اس کا تو بیڑا پار ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ آدمی چلنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ رہنا تو جھوٹ بولنا نہیں۔ چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہو گیا، اس نے کہا چل چل کر تھک گئے ہیں، اب بیٹھ کر تھوڑا سا سانس لیں اور تھوڑا سا آرام کریں، اور مجھے تو اس نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کپڑے میں 3 روٹیاں لپیٹی ہوئی تھی، انہوں نے کھولی، ایک اس کو روٹی دی اور ایک خود کھائی، اور فرمایا ایک روٹی باقی ہے، کوئی مسکین کو دے دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے، کوئی آتا جاتا مسافر ہوگا وہ کھا لے گا، جب وہ کھائے گا تو عرش والا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کھانا کھایا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا دریا سے وضو کر کے آتا ہوں تاکہ نماز پڑھیں۔ کھانا کھایا ہے، اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے دریا سے وضو کرنے کے لیے، اور اس بندے نے وہ روٹی کھا لی اور وہ کپڑا وہاں رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا وہ کپڑا خالی ہے۔ آپ نے فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہاں تھے؟ کہتا ہے میں پیشاب کرنے چلا گیا تھا، مجھے نہیں پتا، کوئی کھا گیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا میرے ساتھ رہنا ہے تو سچ بولنا ہے۔ اس نے کہا میں سچی بات کہتا ہوں، میں نے روٹی کھائی نہیں، حالانکہ کھائی اس نے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے، چلتے چلتے ایک دریا آیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس سے پار کریں۔ اس نے کہا اتنا گہرا پانی ہے، ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا جو نیک بندوں کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈوبتا نہیں، وہ ڈوبا ہوا بھی ہو تو بیڑا اس کا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑا اور پانی کے اوپر ایسے چل رہے ہیں جیسے پتھر پر چلتے ہیں، ایسے پار کیا کہ پانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ڈبویا، اور جو ساتھ بندہ تھا جب وہ پار ہوا اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے تو کمال کر دیا۔ فرمایا یہ اللہ نے معجزہ مجھے عطا فرمایا ہے، جتنا مرضی دریا ہو میں بغیر کشتی کے اس کے اوپر چل کے پار کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس نے کہا میں آپ کو مان گیا ہوں، آپ اللہ کے سچے نبی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ پھر روٹی کس نے کھائی ہے؟ وہ کہتا ہے روٹی میں نے کھائی نہیں، مانا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ چلتے چلتے آگے آ گیا جنگل، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، بتا دو روٹی کس نے کھائی ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں۔ جب وہ اور سفر کیا تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں تو تھک گیا ہوں، میرے سے تو اب چلا جاتا نہیں، تو آپ کوئی کھانے کا بندوبست کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنی کے ساتھ دو بچے جا رہے ہیں۔ ہرن جو ہے، ہرنی وہ جا رہی ہے، اس کے ساتھ دو بچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہرنی کو آواز دی، اس نے کہا لبیک یا نبی اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ وہ آپ کے پاس آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم مسافر ہیں، تمہارے جنگل میں آئے جا رہے ہیں، بھوک ہمیں لگی ہے۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایک بچہ مجھے دے دو تاکہ ہم اس کو پکا کر کھائیں۔ اس نے کہا یہ سعادت ہمیں حاصل ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے جو ہے نا اس کی ہم مہمانی کریں۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے بیٹا ایک جو بچہ تھا نا ہرنی نے وہ دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ وہ بچہ بھی خوشی خوشی آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھری پکڑی، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت بنایا، بنانے کے بعد اس کو پکایا، خود بھی کھایا اور اس بندے کو بھی کھلایا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ تو ہرنی جانوروں سے بھی بات کرتے ہیں، وحشی جانور تو بندوں سے مانوس نہیں ہوتے، تو آپ تو ان سے بات کی ہے اور اس نے اپنا بچہ جو ہے وہ خود پیش کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، فرمایا بتاؤ یہ تم نے دیکھ لیا ہے، مجھے تم نے مان لیا، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ معجزہ بھی میرا دیکھا ہے، لیکن بتاؤ روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہتا ہے میں نے کھائی، مانا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہڈیاں اکٹھی کرو، تمہیں اور دکھاتا ہوں، شاید تمہیں عقل آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ایک سے دو، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، وہ ڈھانچہ بن گیا اور اس کے اوپر ماس آ گیا، اور آپ نے پھونک ماری، جیسے وہ پہلے زندہ تھا کھانے کے بعد ویسے پھر وہ زندہ ہو گیا، اور چھلانگیں مارتا مارتا جیسے ہرنی اچھل اچھل کر چلتی ہے ایسے چلتے چلتے وہ ہرنی اور اس کے بچے جنگل میں چلے گئے۔ اس نے کہا یہ تو آپ نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے، سبحان اللہ، پہلے اس کو ذبح کیا ہے، پھر پکایا ہے، پھر کھایا ہے، پھر زندہ فرمایا ہے، میں آپ کا پکا ماننے والا بن گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ پھر روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہتا ہے یہ میں نے نہیں کھائی، نہیں مانا، جھوٹ بولتا رہا۔ میرے دوستو بھائیو، جو بندہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے نا اس کا انجام برا ہوتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، نہ اس کی گھر میں عزت ہوتی ہے، نہ معاشرے میں عزت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے۔
تو جب بھی بات کریں سچی کریں، ہمیشہ سچ میں ہی فائدہ ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے چلتے گئے، پہلے آیا تھا دریا، پھر آیا جنگل، پھر آیا ریگستان جہاں بہت ساری ریت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کے 3 ڈھیر لگائے۔ کتنے؟ 3 ڈھیر۔ تو 3 ڈھیروں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ اس ریت کو سونا کر دے۔ کیا کر دے؟ اس ریت کو سونا کر دے۔ وہ ریت سونا ہو گئی۔ کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ نے کتنی شان اور کتنا مقام دیا ہے۔ جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں اللہ وہی کر دیتا ہے۔ وہ ریت جو ہے وہ سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 1 ڈھیر تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تیسرا جو ڈھیر ہے یہ کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کر بولے یہ اس کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ جب یہ بات کی تو وہ تو دنیا دار تھا، اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں اتنی بار پوچھا ہے تم نے بتایا نہیں، ہر بار جھوٹ بولا ہے، تو اب تم کہنے لگے ہو لگتا ہے تم دنیا چاہتے ہو، دین کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا تم جانو اور یہ دنیا جانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہاں چھوڑ دیا۔ وہ دیکھا کہ ڈھیر ریت کے جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، وہ سوچنے لگا میں اس کا یہ کروں گا، میں بہت بڑا اپنا حویلی بناؤں گا، اتنے جانور رکھوں گا، میرے نوکر چاکر ہوں گے۔ وہ بڑی لمبی سوچ میں چلا گیا۔ اس نے کہا یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن میرے دوستو بھائیو بندے کو پتا تو ہے کہ بندہ تو کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ میرا ہوگا، بہت سارے نوکر چاکر ہوں گے، میرے پاس یہ اتنا مال ہوگا، اتنے گھوڑے اتنے اونٹ ہوں گے۔ یہ سوچ رہا تھا اپنی زندگی کے وہ بارے میں، اور دیکھا تو 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ ایک ہے، ریگستان ہے، دور دور تک کوئی چیز نہیں، اس کے پاس اتنا سونا۔ اس نے کہا اے پیچھے ہو جا۔ اس نے کہا نا 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 یہ تو میرا ہے، تم پیچھے ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں لینے دوں گا، یہ میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گئے۔ ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے ماری، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، مال یہاں رہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، میری دکان، میرا پلاٹ، میری جائیداد، لیکن بندے کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، اور وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اور بندے کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں لگا لیا، دوسرا مال اس کا نہیں ہے۔ میرے دوستو بھائیو جب وہ ڈاکو انہوں نے کہا کہ اب ہو گیا یہ مال، 3 ڈھیریاں ہیں، ایک ایک لے لیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے اس سے نہ کوئی بیچ کے نہ تھوڑا سا سونا تو روٹی لے کر آؤ، پہلے بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں، پھر یہ سونا سمیٹ کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے۔ ایک جب روٹی لینے کے لیے گیا تو ایک ڈاکو نے دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جو بڑا ڈاکو ہے وہ کہتا ہے یہ میرا نوکر ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، ڈاکے میں ڈالتا ہوں، یہ میرے کپڑے دھوتا ہے، میرا سامان اٹھاتا ہے، میرے لیے کھانا پکاتا ہے۔ تو جو دوسرا ڈاکو تھا اس نے کہا کہ تو تم اس کو دیتے کیا؟ اس نے کہا کہ آدھا مال اس کا آدھا میرا۔ اس نے کہا میں بھی ڈاکو ہوں، تم بھی ڈاکو ہو، کام ہم کرتے ہیں، یہ آدھا لے جائے کیوں؟ تمہارے کپڑے میں دھو دیا کروں گا اور میں تمہارے لیے کھانا پکا دیا کروں گا، ایسا کرو تم اس کو قتل کر دو۔ جب آئے نا کھانا لے کر نیچے رکھنے لگے، اس کو قتل کر دو، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھائیں گے، یہ مر جائیں گے، مال سارا میرا ہو جائے گا۔ پہلے نے بھی کہا یہ میرا ہے، رہا وہ بھی نہیں، انہوں دونوں نے منصوبہ بنایا اس کو قتل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں ان دونوں کو قتل کروں گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، وہ کھانے میں زہر ملا کے کھانا پکا کے منصوبہ بنا کے وہ آیا۔ جب اس نے ان دونوں کے آگے کھانا رکھا انہوں نے اس کو بھی تلوار ماری اور اس کا تن سر سے جدا کر دیا، 2 مر گئے۔ جب وہ کھانا کھانے لگے، جب انہوں نے کھانا کھایا تو وہ دونوں زہر سے، زہریلا کھانا تھا، وہ اس سے مر گئے۔ 4 لوگ پڑے ہیں، 3 ڈاکو اور ایک وہ پہلا، اور وہ سونا اسی جگہ پڑا اور بندے 4 مرے پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا تو ان کے حواریوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟
فرمایا یہ دنیا کے لالچ میں تھے، انہوں نے جان دے دی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، دنیا یہاں رہ جائے گی۔ والباقیات الصالحات، اور جو نیکیاں ہیں وہ ساتھ جائیں گی۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا بھی اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مکان ہے، دنیا مکان فنا دائے۔ ایتھے بڑے بڑے آ کے چلے گئے نے، ایتھے کئی شداد نمرود ورگے توبہ رب کو آ کے چلے گئے نے، ایتھے کئی زور آور پہلوان ایک نال کند ٹا کے چلے گئے نے۔ یار تم ہی بسترا ولیٹ کے باؤ، تیرے نال دے آ کے چلے گئے۔ تو میرے دوستو بھائیو، ایک بندہ تھا سویا ہوا، سوتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی، اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ آپ کہیں گے واقعی علماء ایک حق فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہو سبحان اللہ، ہم کہتے تھے تو فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے سے فرمائے گا میں نے بخشش کر دی، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا اللہ کون سا عمل پسند آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تو نے سوتے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہی ہے، میں نے اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دی۔ دیکھیں نیکی سبحان اللہ سوتے میں کہی، اور وہاں کتنا ڈھیروں ڈھیر سونا تھا، وہ سونے والے بھی برباد ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سونے جیسا تو تھا ویسا ہو جا، وہ پھر ریت بن گیا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا جس کے ہم پیچھے دن رات لگے ہوئے ہیں یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، باقی نیکیاں رہ جائیں گی۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آج نمازوں کی پابندی کر لو، آج قرآن پاک کی تلاوت کر لو، آج صدقات و خیرات کر لو۔ آج کرو گے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات وما علینا الا البلاغ المبین۔